قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو میرے اور آپ کے مالک اور خالق اور رازق ہیں۔ لا درود ہو سب انبیاء علیہم صلاۃ و سلاموں پر، خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، میرے اس بیان کا عنوان علم ہے، علم کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی کیا فضیلت رکھی ہے؟ بظاہر ہمارے اس معاشرے کے اندر علم دینے والے علماء اور علم حاصل کرنے والے طلباء کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی قاری بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے تو معاشرے کے اندر کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کو یہ کیا کھلائے گا۔ ادھر اس دنیا میں لوگوں کو ڈگریاں چاہیے، ایم اے بی اے، بڑی بڑی ڈگریاں چاہیے۔ اسلام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ اور فضیلت، جو اللہ نے عزت علماء کو اور طالب علم کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائے۔ روئے زمین کے اوپر جو بہترین شخص ہے وہ ان شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں تو ایک آدمی حافظ قرآن کے سامنے ڈگری لے کر کھڑا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں ایک تعلیم یافتہ آدمی ہوں، اس آدمی یعنی اس حافظ یا اس عالم کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان قرار دیا کہ خیرکم، تم تمام لوگوں سے افضل ترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ چاہے تمہارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہیں ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو عزت ہے وہ ایک طالب علم اور ایک عالم علم، ان کی فضیلت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیں کہ کیا بتاؤ کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جن لوگوں نے علم حاصل کیا، وہ لوگ اور وہ لوگ جو جاہل ہیں، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا ایک جاہل اور ایک عالم یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل چاہے دنیا کی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہو، اسکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے والے یہ عالم نہیں کہلاتے۔ عالم تو اصل میں وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو۔ آپ کی یہ بڑی بڑی ڈگریاں کس کام کا؟ جب تیرا باپ مرتا ہے تجھے غسل دینے کا طریقہ پتہ نہیں، اور جب تیرا باپ مرتا ہے، ماں مرتی ہے، جنازہ پڑھنے کا طریقہ تجھے پتہ نہیں۔
اور تجھے غسل دینے کا پتہ نہیں، تجھے خود غسل کرنے کا پتہ نہیں، تو مجھے بتاؤ تمہاری یہ ڈگریاں کس کام کا؟ بڑی ڈگریاں لے کر کیوں نہ گھومتے ہو؟ اللہ کے ہاں جو سب سے افضلین ترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کا علم حاصل کر لے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اس سے بڑھ کر کوئی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اور جنہوں نے علم حاصل کیا اور جو لوگ جاہل رہے جن کے پاس علم نہیں، بتاؤ کہ وہ لوگ اور علم حاصل کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتے۔ عالم کا درجہ اپنا ہے اور ایک عام آدمی کا درجہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ آدمی جنہوں نے علم حاصل کیا جو عالم بنے، اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ تم میں سے ادنا سا ہر آدمی کے اوپر جو میری فضیلت ہے، یعنی جتنی فضیلت میری ہے تمام روئے زمین والوں کے اوپر، اس طرح علماء کی فضیلت تم عام لوگوں سے اس طرح زیادہ ہے۔ علماء اور عالم کا درجہ تمام اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ روئے زمین کے پرندے چرند، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے جو علم دیتا ہے، جو طلباء کو پڑھاتا ہے، جو استاد ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں یعنی اس آدمی کے لیے تمام چیزیں دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کو عزت دینا چاہتا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر علم دے دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، عالم بنایا، تیری یہ ڈگریاں کس کام کی ان کے مقابلے میں؟ تمہاری یہ ڈگریاں، تمہاری یہ مرتبے، تمہاری فضیلتیں ایک عالم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنے سے انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں خوف خدائی اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے مجھ سے میرے عالم ہیں، یعنی علماء سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ علماء سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، عالم ہیں۔ عالم کی بڑی فضیلت ہے، یہ فضیلت عالم کو علم کی وجہ سے ہے۔ علم نہ ہو تو وہ ایک عام آدمی ہے، اللہ کے ہاں علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علم نہیں ہے تو وہ ہم اور آپ جیسا ایک عام آدمی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے یوسف کو علم دیا، ہم نے حکمت دی، دانائی اور حکمت ہم نے یوسف کو عطا کیا۔ پھر کیا ہوا؟
علم اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اللہ نے حسن و جمال بھی دیا۔ وزیر کی بیوی ان کو بے حیائی کے لیے پکارتی ہے، برائی کے لیے پکارتی ہے کہ آؤ مجھ سے برائی کرو، آؤ مجھ سے برائی کرو۔ تو وہ آپ دیکھیں جن کو اللہ نے علم دی ہے، جن کو اللہ نے فضیلت دیا ہے، وہ اللہ کی دلیل کو، اللہ کی نشانیاں کو دیکھتا ہے۔ ادھر ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ان کو بے حیائی کے لیے پکارتی ہے، ادھر وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، اللہ کی بزرگی کو دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلیل کو دیکھتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، کہتا ہے کہ نہیں میں تیرے سامنے نہیں آؤں گا، نہیں میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ انہ ربی، بے شک وہ اللہ میرا رب ہے، جس رب نے مجھے کنویں سے نکالا، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، اس رب نے مجھے کنویں سے نکال کے مجھ جیسے کمزور اور ضعیف جیسے آدمی کو، لاچار آدمی کو کنویں سے نکالا، کنویں سے نکال کر مجھے وزیر کے گھر میں لا کے رکھا۔ انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ اللہ میرا رب ہے جنہوں نے مجھے کنویں سے نکال کے مجھے ایک دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیا۔ کہتا ہے کہ نہیں، دنیا ایک سے ایک کونے پہ ہو سکتا ہے، مگر یوسف اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نشانیاں دیکھی، اللہ کے احسانات کو دیکھا، مگر وہ حسین و جمیل عورت کے پیچھے نہیں گیا، برائی نہیں کیا۔ پھر اللہ بھی کہتا ہے اے لوگو اگر یوسف میری نشانیاں نہ دیکھتا، اے لوگو اگر یوسف میری نشانیاں نہ دیکھتا تو ضرور بضرور اس برائی کے اندر ملوث ہو جاتا، اور میں رب کی رحمت تھی ان کے اوپر، میں رب کی رحمت تھی ان کے اوپر، اس لیے وہ اس برائی سے دور رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما یخشی